بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی انوکھی گائے اور بنی اسرائیل میں ہونے والے قتل کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ قتل کیوں ہوا، اس قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی، اللہ پاک نے گائے کو تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا، وہ گائے کس فرما بردار بیٹے کی تھی، اس گائے کو کتنی رقم میں خریدا گیا، اس گائے کو خریدنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ قصے مکمل تصدیق شدہ ہیں۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص کی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکی کے باپ سے لڑکی کے چچا زاد نے رشتہ مانگا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا۔ لڑکی کے باپ نے وہاں ہاں کر دی، جس پر لڑکی کے چچا زاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی کہ لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر ایک گھر کے صحن میں پھینک دی تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرامائی انداز میں شور مچانے لگا، خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے چلانے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد پر قتل کا مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے باز پرس کی تو انہوں نے اپنی ٹھوس دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، تو حاضرین نے تجویز دی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد حاضرین کو اللہ کے یہ فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو تو زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی مذاق کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت دریافت کر کے خواہ مخواہ اپنے مقدمے کو پیچیدہ بنا دیا۔ اگر وہ حضرت موسیٰ کے حکم کے مطابق فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے کی نوعیت کے بارے میں پے در پہ سوال کر کے خود ہی مقدمے کو الجھا دیا۔ چنانچہ ان کا بے جا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ آیا۔ پھر اللہ نے بھی ان کے مقدمے کو پیچیدہ بنا کر انہیں مشکلات میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل نو عمر، بالکل دونوں کے بیچ میں ہو۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ سے پوچھئے اس کا رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ گائے پیلی ہو، اس کی رنگت ڈبڈباتی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ گائے کے ہر حصے کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش میں لگ گئے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا، لیکن وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس صرف ایک گائے ہی بچی تھی۔ اس نے بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا
اور وہ بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح نیک، صالح اور فرمانبردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری امانت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکا جنگل پہنچا، اپنی ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا۔ خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ، اسے بازار میں 3 دینار میں بیچ آؤ، شرط یہ ہے کہ جب سودا آ جائے تو ایک بار آ کر مجھ سے پوچھ ضرور لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوا کرتی تھی۔ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا۔ اس نے اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر شرط یہ رکھی کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، کھڑے کھڑے ہی سودا کر ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا۔ پھر لڑکے نے گھر آ کر ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا 6 دینار پر گائے بیچ دینا، لیکن مجھ سے اجازت ضرور لینا۔ وہ لڑکا پھر بازار آیا، پھر وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا، 12 دینار قیمت لگا دی، مگر شرط رکھی کہ ماں سے اجازت نہ لے۔ لڑکے نے یہ پھر بات نامنظور کر دی۔ ماں کو آ کر سارا حال سنایا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ پھر اس لڑکے سے کہا اب جو خریدار آئے اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات کی۔ فرشتے نے کہا اب اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو لے کر گھر واپس آیا۔ یہ ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بنائی ہوئی تمام صفات موجود تھی، جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو وہ مکان پر پہنچے۔ گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی، اسی کھال کو سونے سے بھر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا۔